أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اللہ کی ذات پر کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ آیت ریلیٹڈ ہے پچھلی آیت کے ساتھ کہ جس میں مشرکین عرب نے اور یہود و نصارہ نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا لی تھی، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام ڈکلیئر کرتے تھے۔ اس کے وعید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کیا گمان ہے کہ انہیں تو پتا تھا کہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ان کے ان معاملات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، تو اب یہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ یعنی انہیں اپنے انجام کا خود پتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بالضرور فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دے کر یا اپنے نافرمانوں کو آگ میں پھینک کر۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ فضل فرمائے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے نبی تم کسی حال میں بھی ہو اور جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ کوئی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نیکی کا۔ یہ تین چیزیں گنوائی کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی عمل کر رہے ہو، مگر یہ کہ اس حال میں ہوتا ہے ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ نبی تم اس وقت، بلکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے نبی جب آپ غزوہ بدر اور احد میں صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے قتال کے لیے تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس وقت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق وہ کشتی بنا۔ وہ اتنی بڑی کشتی بنانا ان کے لیے آسان ہو گئی کیونکہ ہر لمحے پہ جب اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اے اللہ پھٹا ایتھے لانا ہے، ایتھے کیل ٹھوکنا ہے، آپ ذرا اس کی لذت کو فیل کریں۔ اور قرآن میں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے وہ کشتی تیار کر، تو اسی لیے تو پھر وہ اتنے عرصے میں کشتی تیار ہوئی تھی، اتنا عرصہ وہ مزہ انجوائے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل، اس حال میں کہ اللہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، یعنی اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ ایسا ہوگا ایسا ہی ہوگا، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تو اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہی ہے سننے والا اور علم والا۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا اور شریکوں کو۔ شکر ہے یہاں پہ ترجمہ انہوں نے پکار کا پکار ہی کیا، ورنہ یہ پیر کرم شاہ صاحب بھی جہاں پہ بھی پکارنے کی باری آتی ہے تو عبادت کر رہے ہیں، ہاں، تاکہ اس طرف دماغ جائے نہ کہ یہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ یہاں دیکھیں یدعون آیا، یعبدون نہیں آیا، تو عبادت پکارنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے جو حدیث شریف میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا میرا وجدان تو یہ کہتا ہے جی ساڈا تے عقیدہ ہے جدوں ہی اتنے جائی دینا جی کام ہوتا ہے، یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ تو صرف اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں، اندازے مقرر کر رہے ہیں، کوئی علمی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ اس قسم کے کئی معاملات باقیوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو توہمات ہے نا اور اٹکل پچو، اس کو یا وہی کا علم ختم کرتا ہے یا سائنس کا علم۔ گورے کو اگر ٹنڈولکر جا کے یہ بتائے نا کہ جب میں فلاں مندر سے فلاں کلر کا رومال باندھتا ہوں تو جتنے میچوں میں نے باندھا تو سینچری ہوئی، اور وہ ہو بھی جائے، وہ کہیں گے ایسے نہیں سرکار، ہم 100 دفعہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں گے، اور 100 کی 100 دفعہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہوئی تو مان لیں گے، اور آپ کو بھی پتا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی تگڑا بالر ٹکر سکتا ہے، شعیب اختر بھی کو ٹکر سکتا ہے، تو آپ 99 پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گورا نہیں ایسے مانے گا۔ یوراج سنگھ نے انگلینڈ کے بالر کو اوور شروع ہونے سے پہلے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں دیکھوں گا، اور 6 بالوں میں 6 چھکے مار دیے۔ اب یوراج سنگھ اسے اپنے مذہب کے ساتھ جوڑے اور کہے کہ دیکھا میرے مذہب کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ میں نے دھمکی دی، اور فاسٹ بالر کو جو آج تک کسی نے بھی نہیں مارے تھے 6 چھکے، ابھی تک جتنے لگے تھے اسپنرز کو لگے تھے، 6 کے 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے، یہ میرے حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ تو گورے کا کہا نہ، اس طرح نہیں سرکار، ہم 100 دفعہ آپ کی دھمکی لیں گے، 100 دفعہ 100 مختلف بالر آپ کو 6 بالیں کرائیں گے، اور اگر 100 کے 100 دفعہ یہ 6 چھکے ہو گئے تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لیں گے۔ یہ لوگ 1-2 واقعات کو پکڑ کے اسے کسی کی بزرگی کلیم کر دیتے ہیں، او جی آج نیت سی کھیر کھانے دی، اگو پیر صاحب کو گئے تو لے آ کے کھیر ہی انہوں نے رکھی۔ سرکار ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کیا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے، تو اب میں اس کو رحمت بنا کے پیش کرنا شروع کر دوں گا۔ ہاں 100 دفعہ وہ نیت کر کے آئے کھیر کی تو ہو سکتا ہے 3 دفعہ ہی ملے انہیں۔ ہاں 100 دفعہ اگر سموسے کی نیت کر کے آئے اور بیچ میں رمضان کا مہینہ نہ آتا ہو تو 100 کے 100 دفعہ انشاءاللہ آپ کو سموسہ ملے گا، تو یہ کرامت پھر بھی میری نہیں ہوگی،
یہ آپ کی کرامت ہوگی کہ آپ نے چیز نیت ٹھیک کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اور آج کل یہ سی سی ٹی وی کیمرہ اگر آپ سوچیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں لوگ نہیں جانتے، وہاں تو سارے ولی اللہ ہونا کلیم کریں گے۔ کوئی بندہ دور کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیمرہ لگایا ہے اور وہ بزرگ آنے سے پہلے ہی بتا دے کہ تو ہوتے کھلوتا فلانے نے گپا پہ مارتا سا، تو انہوں نے تو ولی مان لینا اس کو۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور یہ عمومی حکم ہے۔ ظاہر ہے جہاں پہ ٹائم ٹیبل وہ نائٹ شفٹس والا ہے وہاں تو پھر یہ اپلائی نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ آپ اسے کوئی فرض سمجھے کہ رات کو سونا ضروری ہے اور دن کو کوئی شخص سو نہیں سکتا، یا دن کو کام کرنا ضروری ہے رات کو کوئی کر نہیں سکتا۔ عموماً ایسا ہے، اور یہ صحت کے لیے بہتر بھی ہے۔ اور دن کو بنایا روشن۔ پاکستان میں ایک دن اخبار بھی نکلتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ اس کے اوپر نا یہ آیت کا ٹکڑا لگایا ہوا ہے انہوں نے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا۔ وہ زو مانی جملہ بول رہے ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہم اس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ آیت قرآن کی ہے لیکن قرآن نے اسپیسیفکلی اس اعتبار سے نہیں اس کو بیان کیا ہوا، جیسے یوفون بھی آتا ہے قرآن میں۔ ہاں یوفون، انہیں پورا یعنی وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، یوفون۔ لیکن وہ یوفون انگریزی والا یوفون نہیں ہے، نہ ہمارا موبائل ہے وہ یوفون۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات سن لیتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا تجویز کیا ہوا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بیٹے ہونا تمہاری ضرورت ہے۔ اگلے زمانوں میں قبائلی زندگی میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی، جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ قبیلہ سٹرانگ اور اس کا باپ فخر کرتا تھا، 10 بیٹوں کا باپ ہے جی، یہ طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مین پاور تھی نا، آج بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے مین پاور، تو وہاں تو جنگیں بھی ظاہر ہے مین پاور کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو اولاد ضرورت ہے انسانیت کی، ایک مین پاور کے طور پر، اور دوسرا ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی نسل آگے چلے جو اس کے نام کو زندہ رکھے۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بھی الٹیمیٹلی جاتے جاتے اپنے بچوں کو اپنی مسجد کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے اور جاتے ہوئے ملوکیت کر گئے، اپنے بیٹے کو بنا کے چلے گئے۔ مس ہینڈل تو ہوا، اور یہ میں بتاؤں یہ ان کے ساتھیوں نے انہیں گمراہ کیا۔ انہوں نے انیشلی جو کمیٹی بنائی تھی ان میں ان کا بیٹا شامل نہیں تھا، جو 10 بندے اسکروٹنی کر کے ان میں سے ایک بننا تھا نا، ان میں ان کا بیٹا نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے محروم کر دیا جائے، اس کی بھی بڑی خدمات ہے، پھر شامل کیا، اور کرتے کرتے اسکروٹنگ ہوتے وہ اسی کا نام نکال لیا۔ اندازہ کریں جو ان بزرگوں کی آدھی عمر کے لوگ تھے کہ جن کی شروع سے قربانیاں تھیں۔ خیر اب تو ان کا وہ تھوڑا یعنی دماغی ایشو ہے، وہ ان کی میموری لاس ہو چکی ہے اور شارٹ ٹائم میموری ان کی ختم ہوگی، تو پھر اب انہوں نے اپنے امیر چینج کیا۔ اب ویسے انہوں نے ڈاکٹر سراج صاحب کے بیٹے تھے، ان میں سے کسی کو نہیں بنایا، بلکہ الگ سے انہوں نے ان کو بنایا۔ کیا نام ہے جی ان کا؟ ہاں شجاع الدین شیخ صاحب، ماشاءاللہ وہ ڈیزرونگ ہے، واقعی کمپیٹنٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے مشن کو اسی طریقے سے تن من دھن لگا کے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا مشن لے کر چلے، تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی اولاد نہیں رکھتا، سبحانہ وہ پاک ہے اور وہ بے پرواہ بھی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اولاد تمہاری ضرورت ہے، جس نے مر جانا ہے کہ اس کا مشن آگے چلے، اللہ کو تو موت نہیں آنی۔ اولاد تمہاری ضرورت ہے کہ تمہیں بڑھاپے میں وہ تمہاری کیئر کرے، اور اللہ بے پرواہ ہے، هو الغنی،
اللہ کی ضرورت اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس نے اپنی اولاد نہیں رکھی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے، بھئی اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی مین پاور بھرتی کرے یا اس کی کوئی اولاد اس کا مشن لے کے چلے؟ مالک ہی وہ ہے۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا ضروری تھی؟ مشرکین عرب بھی نا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہود و نصارہ نے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی دلیل ہے، یا پھر تم اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یہی بات ہے۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا اور جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ ہاں، دنیا میں ہم انہیں متاع دے دیں گے، دنیا میں ہم اپنے نافرمانوں کو بھی گزارنے کے لیے روزی دیں گے، تابع فرمان لوگوں کو بھی۔ اس کے بعد انہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں چکھائیں گے مزہ عذاب کا، اور عام عذاب نہیں، سخت ترین شدید ترین عذاب، بسبب اس کے جو دنیا میں وہ کفر کی روش اختیار کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اے نبی ان پر پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کہ دیکھو اگر میرا اللہ کے لیے قیام کرنا، اس کی توحید کے لیے کھڑا ہونا تمہیں برا گزر رہا ہے نا، اور میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو دیکھو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہوا ہے۔ اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے توحید کی باتیں سننا اور تمہیں مجھ پہ غصہ آتا ہے واضح و نصیحت کے اگینسٹ، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، میں نے اللہ کا مشن پورا کرنا ہے۔ تو تم بھی اپنے سارے معاملات متفقہ طور پر دیکھ لو اور سارے مخالفین کو، اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ کہ تم مجھ پر مخفی رکھو اور کر گزرو جو تم نے کرنا ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے نا کر گزرو، کوئی میرا معاملہ ڈھکا چھپا نہ رکھو، تم نے جو میرے لیے کرنا ہے نا کر کے دیکھ لو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بس اگر تم منہ موڑو گے تو دیکھو میں نے تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کیا، تبلیغ کے عوض میں نے کوئی تم سے اجرت نہیں مانگ لی، یہ میں فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں، میرا اجر تو نہیں مگر میرے اللہ پر، قیامت کے دن وہ مجھے اس تبلیغ کا اجر دے گا۔ اور مجھے تو خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ بس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو، تو ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جانشین، یعنی وہ تو مر گئے، اب زمین پہ ان کو حکومت دی جو اہل ایمان تھے، اور غرق کر دیا ہم نے
ان کافروں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو دیکھو کیا ہی برا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جنہیں ڈر سنایا گیا تھا وقت کے پیغمبر کے ذریعے، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔